بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ سمجھو کہ غلام ہے نا، غلام اس کی اپنی ملکیت نہیں ہوتی، اس کی اپنی ملکیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور اس کو کوئی خرید و فروخت کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی، سمجھا، جب تک آقا اس کو اجازت نہ دے۔ غلام کی کوئی چیز ملکیت میں آئے گی وہ آقا کی ملکیت میں آئے گی، کوئی اس کو ہدیہ کرے گا وہ آقا کی ملکیت میں آ جائے گا، بات آئی سمجھ میں۔ اور عبد معزون ہو، عبد معزون ہو تو وہ خرید و فروخت کر سکتا ہے، خرید و فروخت کر سکتا ہے، لیکن وہ جو چیز خریدے گا، ٹھیک ہے، وہ جو ہے در حقیقت اصل میں وہ آقا کی ملکیت میں ہوتی ہے، لیکن اگر اس پر اتنا قرضہ ہو گیا کہ اس کی پوری جو اپنی قیمت ہے اور جو اس کی ملکیت میں سامان ہے اس سارے کو گھیر لیا، اس سارے کو گھیر لیا، تو اب جو ہے یہ عبد معزون اگر یہیں پہ جو ہے وہ کچھ کر نہ سکے، عاجز آ جائے، تو اس کو اپنے قرضے میں بیچا جائے، اس کو اپنے قرضے میں، تو لہذا اب یہ آقا کی ملکیت نہیں رہی، اب یہ قرض خواہوں کی ملکیت میں، گویا کہ ہے نہیں ابھی تک، کیونکہ ابھی تک اس کو جو ہے معذور قرار نہیں دیا گیا، عاجز قرار نہیں دیا گیا جو ہے قرض ادا کرنے سے، لیکن اب گویا کہ یہ اجنبی ہے آقا کے سے اور یہ الگ آدمی ہے، بات آ گئی سمجھ میں، اب اس کی ملکیت آقا کی ملکیت نہیں ہے، بات آئی سمجھ میں۔ تو اب عبد معزون ایسا کہ جس کا قرضہ اس کے تمام ملکیت اپنی قیمت اور اپنی ملکیت تمام کو گھیر لیا اس نے، آئی بات سمجھ میں، یعنی محیطم برقبتہ و باساسہ، کہ اس کے رقبہ کو بھی محیط ہو جائے وہ دین، اور اس کے جو ہاتھ میں ساساسہ اور سامان ہے اس کو بھی محیط ہو جائے، تو اس صورت میں اجنبی کی طرح ہو جائے گا۔ اب آقا کوئی زمین بیچ رہا ہے تو عبد معزون شفع کر سکتا ہے، یا عبد معزون کوئی زمین بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے تو آقا شفع کر سکتا ہے، بات آگے سمجھ میں، اجنبی کی طرح ہو گیا۔ وللعبد المعزون، اور شفع کا حق عبد معزون مدیون کو حاصل ہے، مدیون کی تشریح آگے کریں گے۔ فی مبیع سیدہ، آقا کی مبیع میں، ولسیدہ فی مبیعہ، اور آقا کو عبد معزون کی مبیع میں شفع کا حق حاصل ہوگا۔ ای تجب الشفع، یعنی شفع ثابت ہوگا للعبد المعزون، عبد معزون کے لیے، حال کونہ مدیونا، اس حال میں کہ وہ مدیون ہو، دینا محیطا برقبتہ و کسبہ، ایسا قرضہ کہ جو محیط ہو اس کی گردن میں بھی، گردن کی قیمت پر بھی اور اس کی کمائی پر بھی، تو فلہ الشفع، تو اس کے لیے عبد معزون کو شفع کا حق حاصل ہوگا، فیما باع سیدہ، اس چیز میں جو اس کا آقا بیچے، اور اس طرح سید کو حق شفع حاصل ہوگا، فیما باع العبد المعزون المذکور، عبد معزون ہے مذکور یعنی مدیون، بناء علی ان ما فی یدہ ملک لہ، اس بنا پر کہ جو اب اس کے قبضے میں ہے اس کی اپنی ملکیت ہے، بات آگے سمجھیں۔ وَلِمَنْ شَرَا أَوْ اشْتَرَا أَوْ اشْتُرِيَ لَهُ لَا لِمَنْ بَاعَ أَوْ بِيعَ لَهُ أَوْ ضَمِنَ لِلتَّرْكِ۔ اب بات سمجھو، بات سمجھوے، اب دیکھو شفع کا حق حاصل ہوگا مشتری کو بھی، کس کو، اور اگر مشتری اصالتاً نہیں خرید رہا، کسی کو وکیل بنایا، ٹھیک ہے، تو موکل کو بھی شفع کا حق حاصل ہوگا۔ مشتری کو شفع کا حق کیسے حاصل، زمین یہ بیچ رہا ہے، خرید یہ رہا ہے، اب اسی کو شفع کا حق کیسے حاصل ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا، خرید تو ویسے ہی رہا، خرید دو، اس کا فائدہ دیکھو یہ ہے کہ اس کی زمین، یہ زمین خرید رہا ہے، زمین اس سے خرید رہا ہے، اور اس کے جو خرید رہا ہے اس کے پڑوس میں بھی زمین اس کی ہے، بات آ گئی سمجھ میں، اس کے پڑوس میں بھی زمین ہے اس کی، تو یہ خود حق شفع رکھنے والا ہے، پڑوسی بھی خود ہے، تو اب کوئی اور پڑوسی بھی ساتھ میں ہوگا دوسری طرف زمین کے،
تو دونوں کو حق شفا ہوگا. اگر وہ حق شفا دائر کرتا ہے تو دونوں کو آدھی آدھی ملے گی, وہ پوری زمین نہیں لے جائیں گے. بات آئی سمجھ میں؟ دوسری صورت کہ یہ جو ہے وہ زمین کا شریک ہے, آدھی زمین اس کی آدھی اس کی, ٹھیک ہے, اور وہ بقائے آدھی سے خرید رہا ہے, بقائے آدھی سے, اور ایک زمین کا جار ہے, ایک زمین کا. اب یہ چونکہ خود شریک ہے تو گویا کہ یہ شفیع بھی ہے, مشتری بھی ہے, شفیع بھی ہے, تو اب جار کو شفیع کا حق حاصل نہیں ہوگا کیونکہ جار جو ہے وہ کمزور شفیع ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہاں. یا یہ شریک ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے, تو وہ اگر شفا کرے گا تو اس کی خریدی ہوئی آدھو آدھ ہوگی. جیسے میں نے جار کا صورت بتائی, اس میں شریک کی بات بتائی ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ بتا رہا ہوں نا. یہ مشتری کون ہے؟ عبد المالک, ٹھیک ہے, اور وہ ساتھ ساتھ اس کا شریک بھی ہے. میں 100 ایکڑ زمین ان دونوں نے ساتھ لی, آدھے پیسے اس نے دی آدھے پیسے سے, ساری زمین میں دونوں شریک ہیں. اب یہ اس سے آدھی زمین خرید رہا ہے, آدھی پہلے, بقایا آدھی خرید رہا ہے, اور تو پڑوسی ہے زمین کا, ٹھیک ہے, تو اس کو حق شفا حاصل ہوگا شریک ہونے کی حیثیت سے. مطلب یہ کہ اگر تو شفا کرے گا تو تجھے زمین نہیں ملے گی کیونکہ یہ خود شریک ہے, یہ قوی شفیع ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو مشتری کو شفیع کا حق حاصل ہوگا, مشتری کو شفیع کا حق ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ یا مشتری خواہ اصالتاً خریدے یا وکالتاً خریدے, خود نہیں خرید رہا, کسی اور کو بھیجا کہ اس سے زمین میری خرید لو, پھر بھی یہ شفیع کا حق اس کو حاصل ہوگا. کوئی اور شفیع آ گیا تو یہ خود پہنچ جائے گا کہ بھائی میں خود شریک ہوں تو جار کہاں سے آ گیا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ فائدہ اس کا یہ ہے, بظاہر فائدہ کوئی نظر نہیں آ رہا, لیکن یہ فائدہ ہے کہ کوئی اور شفا نہیں کر سکتا, یا کوئی اور اس کا برابر کا شفیع ہے تو وہ آدھے آدھے لیں گے دونوں. بات آئی سمجھ میں؟ بائے کو نہ اصالتاً شفیع کا حق حاصل ہے نہ وکالتاً. خود بیچ رہا ہے اور خود اس کا پڑوسی بھی ہے, ایک زمین بیچ رہا ہے آپ کو اور خود ہی اس کا پڑوسی ہے, تو اس میں حق شفا بھائی خود دے رہا ہے, وہ تو تیری پہلے سے تھی, تو دے کے پھر شفا کر رہا ہے, واپس لے رہا ہے, تو یہ کیا بات ہے؟ سمجھ میں آئی بات ہے نا؟ یا اس نے کسی کو وکیل بنایا کہ میری زمین بیچو, عبد المالک کو بیچ دی, اب خود ہی اس کی زمین, موکل کی زمین اس کے پڑوس میں, اور خود ہی شفا کر کے واپس لے رہا ہے, یہ تو کوئی بات نہیں. سمجھا؟ اس نے تو بے رغبت دی, زمین سے دکھا دی نا, گویا کہ اس نے شفا بھی چھوڑ دیا. بات آ گئی سمجھ میں؟ اور پانچویں صورت ہے ضمینت درک. چار صورتیں کون سی؟ مشتری اصالتاً خریدے یا وکالتاً خریدے, ٹھیک ہے, شرع او شری لہو او اوشتوری لہو لکھا, ٹھیک ہے, اور دوسرا بائے اصالتاً خریدے یا وکالتاً خریدے. تیسرا ہے ضامن درک, زمان درک. درک کہتے ہیں کہ یہ زمین بیچ رہا ہے اس کو, عبد المالک کہہ رہا ہے کہ مجھے تو اس پہ بھروسہ نہیں ہے, کسی اور کی زمین اٹھا کے بیچ دے تو پھر. تو اس نے کہا کہ بھائی تجھے اس پہ بھروسہ ہے؟ ہاں. یہ ضامن پڑ گیا کہ بھائی اگر کسی اور کی نکلی, کسی اور کا اس میں کوئی حصہ نکلا, میں جاؤں, اب لو اس سے, کوئی مسئلہ نہیں. اب لے لی اس نے, اب یہی پڑوسی تھا, یہی شفا کرے, شفا نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے تو بے کرنے میں مدد کی ہے کہ ہاں بھیجو بھیجو, خود مدد کی ہے, اور خود ضامن ہوا ہے کہ اس زمین میں کوئی اور مستحق نہیں نکلے گا, اور خود ہی مستحق بن رہا ہے. زمین کو چھڑانا, کسی اور مستحق نکلے تو چھڑانا اس کی ذمہ داری ہے, اور خود بن جائے تو پھر اپنے آپ سے بھی چھڑانا اس کی ذمہ داری ہے. نہیں ہے یہ بات سمجھ؟ دیکھو, ولی من شرع, اور اس کو بھی شفیع کا حق حاصل ہوگا جس نے خریدا, ٹھیک ہے, اوشتوری لہو, یا اس کے لیے خریدا گیا, یعنی اصالتاً خریدا یا وکالتاً. لا لمن باع, نہیں ہوگا کہ شفا اس شخص کے لیے جس نے بیچا رب نواز کو, او بیع لہو, یا جس کے لیے بیچا گیا, او ضمن للدرک, یا ضامن ہوا کس کا؟ درک کا. ای یجب الشفعۃ للمشتری, ثابت ہوتا ہے شفا کس کے لیے؟ مشتری کے لیے. سواء اشترى اصالتاً او وکالتاً,
برابر ہے کہ وہ اصالتاً خریدے یا وقرضاً. ٹھیک ہے. وقضا تجب الشفعۃ لمن اشترى له، اور اسی طرح واجب ثابت ہوتا ہے شفع اس شخص کے لیے جس کے لیے خریدا گیا. اے لمن وکل آخر بالشراء، یعنی اس کے لیے کہ جس نے وکیل بنایا دوسرے کو خریدنے کا. فاشترى لأجل الموکل، بس اس نے خریدا کس کے لیے؟ موکل کے لیے. والموکل شفیع، اور موکل خود شفیع ہے. موکل کے لیے خریدا مشتری خود، ٹھیک ہے، اور وہ خود ہی شفیع ہے. کان له شفعہ، تو اس مشتری، ٹھیک ہے، خواہ اصالتاً خریدے یا وکیل بنا کے خود موکل ہو تو خریدے، تو اس کے لیے شفیع کا حق حاصل ہوگا. اب ویسے زمین تو اس کو پہلے سے مل رہی ہے، شفیع کا حق حاصل ہوگا. اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ فائدتہ، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ انہ، کہ بے شک شان یہ ہے کہ لو کان المشتری او الموکل بالشراء، او موکل بالشراء، مشتری یا موکل بالشراء، شریک للدار، وہ گھر کا شریک ہے، وہ اس گھر کا بتایا کہ 100 ایکڑ انہوں نے اکٹھے خریدی. وللدار شریک آخر، اور اس کا ایک اور شریک بھی ہے، ٹھیک ہے. تو فلہم الشفعہ، تو دونوں کو شفع کا حاصل ہوگا. اگر وہ دوسرا شریک شفع کرتا ہے تو جو خریدی ہوئی آدھی اس کو ملے گی، آدھی اس کو بھی ملے گی. یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ساری لے جائیں گے. سمجھ آئی بات؟ ولو کان ہوا شریکن، اور اگر یہ مشتری شریک تھا گھر کا، وللدار جار، اور گھر کا ایک پڑوسی بھی تھا، تو فلا شفعۃ للجار، جار کو شفع کا حاصل ہے کیونکہ خود شریک شفیع بیٹھا ہوا ہے. شریک شفیع مع وجود ہی. ولا یکون للبائع شفعہ، اور بائع کو شفعہ نہیں ہوتا ہے. سواء کان اصیلا و وکیلا، برابر ہے کہ اصیل ہو یا کہ وہ خود دے رہا ہے پھر خود ہی واپس لے رہا ہے، یہ کیسے؟ وقضا لا شفعۃ لمن بیع له، اور اسی طرح شفعہ نہیں ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے بیچا گیا، یعنی موکل ہو. این وکل بالبیع، یعنی اگر وکیل بنایا اس نے بیع کا. والموکل شفیع، اور موکل ہی شفیع. فلا شفعۃ له، اس کو شفع کا حاصل ہے نہیں. وقضا اذا ضمن الدرک، اسی طرح جب درک کا وہ ضامن ہوا، فبیع، بس وہ زمین بیچی گئی، وہو شفیع له، اور وہی ضامن اس کا شفیع ہے، تو لا شفعۃ له، اس کو شفع کا حاصل ہے. لأن الاستخلاص علیہ، کیونکہ زمین کا چھڑانا جو ہے نا وہ اس پر لازم، اور وہ خود ہی مستحق بن رہا ہے تو اپنے آپ سے چھڑانا بھی لازم ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ بات آئی نا؟ آگے بتا رہے ہیں کچھ ہیلے، کس کے؟ شفعۃ الجوار کے پہلے 2 ہیلے ہیں، اور آخری ہیلا جو ہے وہ ہر ایک شفع کے لیے کام آتا ہے. بات آئی سمجھ میں؟ شفع جوار کا ہیلا یہ ہے کہ زمین تھی کیا، مثال 100 ایکڑ، کتنی؟ اب بیچنی تھی اس کو ایسے، ٹھیک ہے. آگے آ رہا ہے کہ شفع کا ہیلا جائز ہے ناجائز ہے، کیونکہ کسی کا حق بندہ جو ہے وہ کیا ہے، مار رہا ہے. بڑا اختلاف ہے اس میں بھی. آگے آ رہا ہے کہ حق مار رہا ہے یا حق واجب ہی نہیں ہونے دے رہا، وہ آگے آئے گا. ٹھیک ہے. 100 ایکڑ زمین ہے، اس کا پڑوسی یہ ہے، کون سی جانب میں؟ یہ کون سی جانب ہے؟ یہ دکھن ہے. کیا دکھن؟ اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ شمال. شمال کہتے ہیں، جنوب کہتے ہیں؟ ہاں، مشرق، مغرب، جنوب. ہاں جنوب ہے نا، دکھن کو جنوب کہتے ہیں، یاد رکھنا. بات آ گئی سمجھ میں؟ تو اب یہ جنوب کی جانب جو ہے زمین ہے کس کی؟ ٹھیک ہے. اب اس نے جب بیچا، اس نے کہا کہ میں تمہیں 100 ایکڑ بیچتا ہوں سوائے جنوب کی جانب 1 گز کے. جنوب کی جانب جو لمبائی آخر تک جا رہی ہے نا، 1 گز میں تمہیں نہیں بیچ رہا، باقی ساری زمین بیچ رہا. اب وہ اس کے پڑوس والی تو بیچی نہیں، جو اس سائز زمین اس کی زمین سے ملا ہوا تھا وہ تو بیچا نہیں، تو اس کو شفع کا کہاں سے نہیں ہوا، وہ بیچا ہی نہیں، تو پڑوسی ہوا ہی نہیں جو بیچنے والی زمین کا. بات آئی سمجھ میں؟ ولا، اور شفع کا حق حاصل نہیں ہوگا فیما، اس صورت میں دیا زمین بیچی گئی، الا ذراعن، مگر 1 گز، مگر ہے
1 گز من طول حد الشفیع، شفیع کی حد کی لمبائی میں، شفیع کی جو حد سرحد ہے نا زمین کی، اس کی لمبائی میں 1 گز نہیں بیچا۔ ھذا حیلۃ الاسقاط الشفعۃ الجوار، یہ حیلہ ہے شفع جوار کو ساکت کرنے کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ انتباع الدار، کہ گھر بیچا جائے، الا مقدار عرضہ ذراعا، مگر اس کی چوڑائی کی مقدار 1 گز، او شبرن، یا 1 بالش، یا 1 انگلی، 1 انگلی بھی چھوڑ دے تب بھی جار تو نہیں رہے گا نا، شفع کا حاصل ہے۔ وطولہ تمام ما یلاقی من الدار المبیعہ، ٹھیک ہے، الدار الشفیع، اور اس کی لمبائی اس تمام کو شامل ہو جو متصل ہے دار مبیعہ کا حصہ دار شفیع کے ساتھ، جو دار مبیعہ کا حصہ دار شفیع کے ساتھ متصل ہے، اس کے تمام حصے کو وہ شامل ہے۔ بات آگئی سمجھ میں؟ تمام لمبائی کو شامل ہے۔ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَبِعْ مَا يُلَاصِقُ دَارَ الشَّفِيعِ، پر جب اس نے نہیں بیچا وہ حصہ جو متصل ہے شفیع کے گھر کے، لا تثبت الشفعہ، تو شفع ثابت نہیں ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ دوسرا حیلہ شفع جوار کو ختم کرنے کا، وہ کیا ہے کہ زمین جس کی 100 ایکڑ، ٹھیک ہے، بیچنی تھی اس کو کتنے میں؟ اب زمین تھی اس کی کتنی؟ 100 ایکڑ، کتنی؟ یا 1000 ایکڑ، کیا 1000 ایکڑ، ٹھیک ہے، بیچنی تھی اس کو 1000 روپے میں، کتنے میں؟ اب اس نے اس کو زمین کا 1 حصہ بیچا، 1000 میں سے 1 حصہ، 1 ایکڑ کے برابر، یعنی وہ متعین نہیں تھا، بلکہ یہ ہے کہ 1000 میں سے 1 حصہ میں تمہیں بیچ رہا ہوں 999 روپے میں، کتنے میں؟ حالانکہ ایکڑ کی قیمت کتنی ہے؟ 1 روپیہ۔ 1000 روپے میں 1000 ایکڑ بیچنا چاہ رہا ہے، 1000 روپے میں 1000 ایکڑ بیچنا چاہ رہا ہے، لیکن اس نے کیا 1 ایکڑ بیچا، ایکڑ نہیں، متعین نہیں کرنا، یاد رکھو متعین نہیں کرنا، بلکہ یہ کہا کہ تو 1 حصہ، 1000 میں سے 1 حصہ بیچا 999 روپے میں۔ اب اس کو حق شفع اس 1 حصے میں حاصل ہے، لیکن وہ 1 حصہ 1000 میں سے 999 میں خریدے گا؟ کیوں خریدے؟ 1 ایکڑ کا 1 روپیہ ہے تو میں 999 کیوں خریدوں؟ اب اس کو 999 بقایا حصے بیچے 1 روپے میں۔ اب یہ شفع نہیں کر سکتا، کیونکہ اب یہ اس کا شریک بن گیا ہے، شریک فی حق المبی ہے، تو شریک فی حق المبی جو ہے وہ زیادہ، شریک فی نفس المبی زیادہ حقدار ہوتا ہے بنسبت اس کے جار۔ بات آگئی سمجھ میں؟ اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ 1 روپے میں 999 اس سے مجھے سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا؟ نہیں آیا۔ مثلا زمین ہے 1000 ایکڑ، ٹھیک ہے، اب یہ اس کو 1000 روپے میں بیچنا چاہ رہا ہے، اب ڈائریکٹ اس کو 1000 روپے میں بیچے گا تو یہ شفع کر کے لے جائے گا نا، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی دیکھو یہ میرا بھائی ہے، ساتھی ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں 1000 روپے میں 1000 ایکڑ دے دوں گا، لیکن دوسرا بندہ آئے گا تو اس کو 3000 میں دوں گا۔ اب اس کو دینا ہے، اس کو نہیں دینا، کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ اپنا بندہ ہے، اس کو سستے میں دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کو نہیں دینا چاہ رہا، ٹھیک ہے، لیکن اس کو اگر بیچتا ہے وہ شفع کر لے گا، سمجھا؟ تو اب ایسے کرے کہ کیا ہے، اس کو 1000 میں سے 1 حصہ، 1000 میں سے یعنی 1 ایکڑ کے برابر سمجھو، لیکن 1 ایکڑ نہیں، کیونکہ متعین نہیں کرنا، ہاں 1000 میں سے 1 ٹکڑا، ٹھیک ہے، اس کو 999 روپے میں بیچے گا، کتنے میں؟ حالانکہ اس کی قیمت 1 روپیہ ہے، لیکن 999 میں بیچے گا تو یہ شفع کرے گا۔ 999 میں 1 لینا لے لو، کوئی بات نہیں ہے، اس کا فائدہ ہو جائے گا، سمجھا؟ یہ دے دیا اس کو دے دیا، ٹھیک ہے، اس نے شفع چھوڑ دیا۔
اب بقایا 999 حصے 1 روپے میں بیچ دے گا. اب یہ جو ہے وہ شفا جار کو شفے کا حق حاصل نہیں، کیونکہ یہ شریک بن چکا ہے، اس کا شریک فی نفس المبی بن چکا ہے، اور شریک فی نفس المبی زیادہ حقدار ہوتا ہے جار سے. بات آئی سمجھ میں؟ او شرع سہما منہما ہے، یا خریدا ایک حصہ ان میں سے، ٹھیک ہے، منہما نیچے لکھا ای من الدار او الارض، یا گھر میں سے یا زمین میں سے ایک حصہ خریدا زیادہ ثمن میں، ٹھیک ہے، وہ آگے بتا رہے ہیں تشریح میں. پھر باقی حصہ خریدا الا فی السہم الاول، مگر بات آگے سمجھ میں. او شرع سہمن، یا خریدا ایک حصہ بثمن، زیادہ ثمن میں، جیسے 999 میں نے بتایا، ٹھیک ہے. ثم باقی، یا پھر باقی خریدا 1 روپے میں مثال، ٹھیک ہے. تو شفے کا حق حاصل نہیں ہوگا الا فی السہم الاول، مگر پہلے والے حصے میں جو ایک حصہ 999 میں بیچا نا، اس میں شفے کا حق حاصل ہوگا، لیکن وہ شفا کرے گا نہیں، کرے گا نہیں. ھذا حیلۃ اخری لاسقاط شفعۃ الجوار، یہ دوسرا حیلہ ہے شفاء جوار کو ساقط کرنے کا. وہ یہ ہے کہ انہ اذا اراد، کہ بے شک وہ جب ارادہ کرے، ان یشتری الدار، کے خریدے گھر 1000 میں، خریدے گھر 1000 میں، تو یشتری شیئا قلیلا منہا، تو خریدے ایک تھوڑی سی چیز اس میں سے، کسامن واحد من 1000 سامن، جیسے 1000 حصوں میں سے ایک حصہ، مثلا ب1000 الا سامن، ب1000 الا درہمن، یعنی 999 درہم میں، 1000 سے 1 درہم کم میں، 1000 سے 1 درہم کم میں. ثم یشتری الباقی بدرہم، پھر باقی خریدے 1 درہم میں، ٹھیک ہے. تو فالشفیع لا یاخذ الشفعۃ، شفیع نہیں لے سکتا شفا الا فی السہم الاول بثمنہ، مگر پہلے حصے میں اس کے ثمن کے ساتھ، اور وہ لے گا نہیں، مہنگا ہے. لا فی الباقی، باقی میں اس کو شفا نہیں ہو سکتا، لأن المشتری صار شریکا، کیونکہ مشتری خود شریک ہو گیا اس کا. بات آئی سمجھ میں؟ وہو احق من الجار، اور وہ جار سے زیادہ حقدار ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ ایک اور حیلہ ہے تو انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.